السلام علیکم۔ تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل 15 مارچ بروز جمعہ اور 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کا دن منایا جائے گا، اور یہ دن عمران خان صاحب کی کوششوں کی وجہ سے جو ہے یہ طے پایا تھا کہ ہر سال 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف جو عمران خان صاحب نے تقریر کی تھی، اور اس تقریر کو پوری دنیا نے سراہا تھا، اور ایک دن مقرر کروایا تھا عمران خان صاحب نے کہ 15 مارچ کو جہاں پوری دنیا اسلاموفوبیا کا شکار ہے، اس کے تدارک کے لیے ایک دن جو ہے نا عمران خان صاحب نے یہ مقرر کروایا تھا، جہاں 15 مارچ کو جو ہے اس پر بحث ہوا کرے گی۔ تو کل 15 مارچ ہے، اور اس کا بے شک جو ہے کریڈٹ جو ہے عمران خان صاحب کو جاتا ہے۔ ہماری تاریخ میں، پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کوئی ایک لیڈر بھی نہیں گزرا جس نے اسلاموفوبیا کے خلاف تقریر کی ہو، یا توہین رسالت جو ہماری شان رسالت پر حملے ہوتے ہیں پوری دنیا میں، اس کے خلاف کسی نے کوئی آواز اٹھائی ہو۔ واحد لیڈر تھے عمران خان صاحب جنہوں نے UN میں جا کر، یعنی کہ یہود و نصارہ کے درمیان میں کھڑے ہو کر انہوں نے بلند آواز سے کہا تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اب نہیں کی جائے گی، اگر کی تو اس کا بھرپور ہم جواب دیں گے، اور نہ ہی مذہب اسلام کو دہشت گرد کہا جائے گا۔ تو اس کا کریڈٹ جو ہے عمران خان صاحب کو جاتا ہے۔ کچھ اور پوائنٹس ہیں، جنید سلیم کا تجزیہ، ایک بہترین انالیسس، وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ بیرسٹر احتشام کا بھی انہوں نے 2-3 باتیں اہم کہی ہیں، اور میاں اسلم اقبال صاحب کا انہوں نے بھی مریم نواز کی جو ہے نا کارکردگی پر تھوڑا سا تبصرہ کیا ہے، اور شیر افضل مروت نے ایک اہم دبنگ بیان جو عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت کو دیا، اور انہوں نے عوام کو جو ہے نا ٹرانسفر کیا، اور وزیر اعلیٰ KPK کے نام جو ہے نا انہوں نے پیغام بھی جاری کیا ہے، وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ تو چلتے ہیں ڈیٹیلز کی جانب۔ اسلاموفوبیا کا جو دن تھا جو منایا جائے گا کل کے دن، وہ تو ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ اب کرتے ہیں جنید سلیم کا جو ہے تجزیہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت ایسی ہے کہ وزیر اعظم سے لے کر مشیر تک سب فارم 47 کی پیداوار ہے، یعنی کہ اس میں وہ جیتے ہوئے ہیں۔ 8 فروری والے نہیں ہیں، یہ 9 فروری والے جو ہیں یہ ونرز ہیں۔ کوئی ایک بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جیت کر آیا، کوئی 3 کو 8 بنوا کر، کوئی 1 کو 7 بنوا کر، اور کوئی 0 کو 9 بنوا کر، یعنی کہ یہاں تک پہنچا ہے۔ یہ جنید سلیم کا صاحب کا جو ہے نا وہ تجزیہ ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے جو رزلٹ جو فارم 45 اپلوڈ کیے تھے ہمارے الیکشن کمیشن نے، تو اس میں یہی غلطیاں دہرائی گئی ہیں۔ کوئی دوسری، تیسری یا 4th کلاس کا جو بچہ ہے وہ بھی ایسی غلطیاں نہیں کرتا۔ دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے کہ عوام کو پتہ نہیں ایسا کوئی جاہل سمجھا ہوا ہے، بے وقوف سمجھا ہوا ہے، یا پتہ نہیں عوام نے کوئی دھتورا پیا ہوا ہے کہ ان کو اب یہ سمجھتے کہ سمجھ کوئی چیز بھی نہیں آ رہی۔ یہ ان کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس پر تذکرے ہو رہے ہیں۔ کوئی کسی ایک جو بیرون ملک جو چینلز ہیں، بڑے بڑے نیوز اینکرز، کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہوا ہے۔ تو یہ چیز ہو رہی ہے۔ بیرسٹر احتشام نے کہا ہے کہ فوجی عدالتوں والے معاملے پر مکمل خاموشی ہے، کوئی عطا پتہ نہیں، کوئی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ لوگوں کا ٹرائل کیسے ہو رہا ہے، ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ یہ چیز قانون اور حقوق کے خلاف ورزی ہے۔ اس معاملے پر سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی مناسب فیصلہ آنا بہت ضروری ہے۔ اس پر تو سب اگری کرتے ہیں کہ کوئی ملزم ہے یا مجرم ہے تو ٹرائل ہونا چاہیے، اچھی بات ہے کہ ادارے بھی ہمارے اپنے ہیں، ملک بھی ہمارا اپنا ہے، اور لوگ بھی ہمارے اپنے ہیں، اور جو اسٹیٹ ہے وہ تو ہے ہی عوام۔ تو اگر اس میں بھی کوئی شر پسند عناصر ہیں، کسی نے شر انگیزی کی ہے، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ، یا جو کچھ بھی نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے، تو ہونا چاہیے۔ جس نے بھی نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے، اصل میں اگر ہم حقائق جاننے کی کوشش کریں تو عائشہ اکرام ہے، وہ ہم نے دیکھا کہ 9 مئی والے دن جلاؤ گھراؤ میں وہ ملوث رہی ہے، لوگوں کو بہکا رہی تھی، بھڑکا رہی تھی، جو بھی کر رہی تھی برگلا رہی تھی، اور تحریک انصاف کا اس نے جھنڈا پکڑا ہوا تھا،
اور انہوں نے اس کا جو لباس تھا وہ بھی تحریک انصاف کا شو ہو رہا تھا، اور فوٹیجز بنوا رہی تھی، ویڈیوز بنوا رہی تھی اور شو کروا رہی تھی کہ یہ جیسے یہ جلاؤ گراؤ جو ہے تحریک انصاف کر رہی ہے۔ لیکن اب نون لیگ نے اس کو ایم این اے بنا دیا ہے، یعنی کہ ایم این اے کی ٹکٹ ہولڈر تھے، نون لیگ کی ٹکٹ ہولڈر تھی، اس کو جو ہے نا ایم این اے بنا کر، اور نون لیگ کی جو ایم این ایز تھی، جو ایم پی ایس تھی خواتین، انہوں نے آواز اٹھانا شروع کر دیا اور ریزگنیشن بھی انہوں نے دینا شروع کر دیا کہ ایک ایسی عورت کو جو صرف ٹک ٹاکر ہے اور اس کی نازیبا ویڈیوز بھی منظر عام پر آنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ ویڈیوز نون لیگ کے ہی کارکنان جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی عورت کو جو کہ متنازعہ ہے، جو ایک سازش کے تحت کبھی ادھر تو کبھی ادھر دوڑتی بھاگتی پھرتی ہے، تو اس کو یعنی کہ ان کو نظر انداز کر کے جنہوں نے محنت کی ہے تو اس کو بنایا جا رہا ہے، تو کیوں؟ تو اس بنا پر احتجاجاً جو ہے نا کچھ خواتین جو ہیں وہ ریزگنیشن کرا رہی ہیں۔ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ جنہوں نے لوگوں کو برگلایا، بھڑکایا اور نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، ہمارے جو شہداء تھے ان کے مجسموں کی بے حرمتی کی، تو اصل صحیح معنوں میں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ تیسرا پوائنٹ کہ میاں اسلم اقبال صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ لائٹس، کیمرہ اور ایکشن، یعنی کہ انہوں نے ایک تنزیہ کہا ہے کہ جس طرح مریم نواز ہمارے جو چیف منسٹر ہیں وہ فوٹو سیشن کروا رہی ہیں، ویڈیو شوٹ کروا رہی ہیں، اور اس کو بڑا شوق ہے عوام میں پاپولر ہونے کا، تو اس پر انہوں نے تبصرہ کیا کہ وزیر اعلیٰ کی انوکھی خواہشات کا بوجھ پنجاب کی غربت کے بوجھ تلے دبی عوام اٹھائے گی۔ یہ روز عوام کے دھیان گھلنے ملنے کا ڈرامہ رچا کر اپنی پی آر بنانا چاہتی ہیں، مگر ان کی اصلیت یہ ہے کہ اپنی مرسڈیز کے لیے میچنگ کوشش اور ٹائرز خریدنے کے لیے منافقین سے خدا کی پناہ، یہ میاں اسلم اقبال صاحب نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ناجائز وزیر اعلیٰ مریم نواز کی گاڑی کے ٹائر بدلنے کے لیے تقریباً 3 کروڑ کے فنڈز کے مطالبے پر یعنی کہ انہوں نے تبصرہ کیا ہے۔ 2 کروڑ 73 لاکھ روپے کے جو ہے نا مرسڈیز کے ٹائر چینج کیے جا رہے ہیں، اور اس کی کوشش کے میچنگ کے مطابق اس کے جو میٹس ہیں وہ بھی چینج کیے جائیں گے۔ یہ کل کے ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ادھر ادھر ویڈیوز بنوا کر، فوٹو شوٹ کروا کر خود کو پاپولر اور آٹا تقسیم کر کے، اور یہ جو کانٹریکٹس ہیں اپنوں کو فائدہ دینے کے لیے، اور اس میں بھی ان کی پرسنٹیج ہوگی، ورنہ اتنے مہنگے ٹائر ہوتے نہیں ہیں۔ مرسڈیز کے ٹائر بلٹ پروف گاڑی ہے، اس کے ٹائر مہنگے ہوں گے لیکن اتنے مہنگے نہیں ہوتے کہ جتنا فنڈز جو ہے وہ قومی خزانے سے نکالا جا رہا ہے۔ تو اس پر میاں اسلم اقبال نے تنزیہ جو ہے نا تبصرہ کیا ہے، اور جس طرح ہوتا ہے کہ توجہ دلاؤ نوٹس، تاکہ عوام کو حقائق کا پتہ چلے کہ ان کا مقصد ہی صرف عیاشی ہے اور نااہلی تو ان کا جو ہے نا گھریلو جس طرح کہتے ہیں کہ یہ پیشہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کا جو پوائنٹ تھا، شیر افضل مروہ کو جو انہوں نے ایک میسیج دیا ہے، پیغام دیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں وہ پولیس اہلکار جنہوں نے معصوم شہریوں کو ظلم فسطائیت کا نشانہ بنایا، ان سب کا قانون کے مطابق احتساب ہونا چاہیے۔ دیکھیں 9 مئی کی آڑ میں لوگوں کے گھر گھسنا، ان کو اٹھا لینا، پھر ان سے بھتہ، ان سے تاوان لیے جانے کا انکشاف ہوا ہے، اور یہ جو تحریک انصاف کے لائرز ہیں، وکلاء ہیں، وہ بھی اس بات کا ذکر کرتے رہے، اور جنہوں نے یعنی کہ رشوت دی ہے ان اداروں کو یا کچھ عناصر کو، جس کو ہم کالی بھیڑیں کہہ سکتے ہیں، ہر چیز میں ہر ادارے میں کالی بھیڑیں ضرور ہوتی ہیں، ان کو دیا، وہ خود آ کر جو ہے نا میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر جو ہے نا بیانات دیتے رہے، کسی نے 5 لاکھ دیا، کسی نے 10 لاکھ دیا۔ میاں اسلم اقبال کی بیٹی کا تو جہیز بھی اڑا کر دے گئے، یہ ان کا ٹویٹ تھا اس وقت 9 مئی کے بعد جو سچویشن بنی، جو کریٹیکل جو حالات تھے، اس میں میاں اسلم اقبال صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہمارے ہی محافظ ہماری بیٹیوں کا جو ہے وہ جہیز بھی لوٹ کر جو ہے نا چلے گئے ہیں، تو اس کا جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں ضرور انصاف لوں گا۔ تو اسی حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ دیکھیں اسٹیج فائر کھولے گئے، لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا،
इंसानी हकूक़ की वायलेशन हुई, बुज़ुर्ग, बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतों के खिलाफ जो है ना उनकी बेहरुमती हुई, हिरासत किया, लोगों को टार्चर किया। और ये जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि अगवा बरए तावान वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। 9 मई के बिहार पर जो है ना लोगों को लूटा गया है, तो उस पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान साहब का सख्त पैगाम है, और वज़ीर आला KPK के लिए, यानी कि KPK हुकूमत के लिए जो है ना उन्होंने कहा कि सबको कानून के कटहरे में लाया जाए, जो भी इसमें बेगुनाह होगा उसके खिलाफ केस हम खुद विदड्रा कर लेंगे, लेकिन उनको छोड़ेंगे नहीं जिन्होंने अवाम पर जुल्म किया, बर्बरियत, फस्तायत, लूट मार, भत्ता, अगवा बरए तावान वाली जो है ना सिचुएशन, उनको लूटा मारा। तो ये चीज़ होनी चाहिए। पंजाब में तो उनकी हुकूमत है नहीं, लेकिन जहाँ वो बरसर इक़्तिदार हैं तो ये ज़रूर होना चाहिए, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। अवाम ने आपको वोट उनकी नफ़रत, उनके जुल्म के खिलाफ दिया है, तो ये ज़रूर होगा। अगर आप कंप्रोमाइज़ होंगे तो अवाम फिर आपको नहीं छोड़ेगी। अगर आपको लगता है कि हक और सच की आवाज़ पूरे पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हमारे बहन भाइयों तक पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और लाइक शेयर कीजिए। शुक्रिया।